تم نہ سمجھو گے میرا درد میرا غم میرے یار، تم کو ادراک وفا آج بھی ہے کم میرے یار، واہ واہ واہ، آج تم اور میرے راستے ہیں الگ ہم بھی الگ، آج تم اور میرے راستے ہیں الگ ہم بھی الگ، کبھی تو میں نہ تھا ایک لفظ تھا بس ہم میرے یار۔ واہ واہ، تنقیدی نشست لازمی ہے اصلاح کے لیے، جی جب تک آپ کے لیے تنقید کرنے کا کوئی فورم موجود نہ ہو آپ اور میرے اصلاح کی نہیں ہو گنجائش سکتی۔ نہیں ہے، حرف کل کوئی بھی نہیں ہے۔ ستور خشر گلوخ دسمان کن کھڑے یوت برین لوسوں سے سوروگا نہ وقت نہ نمزوں رگون استروک پو لوسوں سے۔ واہ، اگر بلتی زبان آج کی نسل تک بحفاظت پہنچی ہے یا کچھ اس میں آمیزش کے ساتھ پہنچی ہے تو وجہ یہی ہے، اس کے مین وہ شعراء کا کردار ہے اس جی میں۔ السلام علیکم، سیاچن ٹائمز کے خصوصی ادبی پروگرام ہم سخن کے ساتھ عاشق حسین عاشق حاضر خدمت ہے۔ سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی، دل نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی، کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے، مقتل شہر میں ٹھہرے رہے جنبش نہیں کی۔ سیاچن ٹائمز کے خصوصی ادبی پروگرام ہم سخن دیکھنے والے احباب جانتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں گلگت بلتستان کے نامور شعراء اور ادیبوں کو لے کر آتے ہیں، ان کی خصوصی اور خوبصورت گفتگو کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا سفر ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً ادب ایک ایسا فن اور ایک ایسا امر ہے جس میں یوں تو شاعر ادیب کے لیے ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ دوسروں کے فائدے کا سوچتا ہے، اس میں قائم رہنا بغیر کسی فائدے کے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ انہی میں سے گلگت بلتستان کے ایک نامور شاعر جناب غلام مہدی شاہد کا نام آپ سب جانتے ہیں۔ غلام مہدی شاہد کئی اشروں سے علم و ادب کی خدمت فرما رہے ہیں، اردو اور بلتی دونوں زبانوں میں کمال کے اشعار کہتے ہیں۔ گلگت بلتستان بھر میں ان کی خوبصورت شاعری اور دنیا بھر میں ان کے سلام و نوحے لوگ پڑھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم غلام مہدی شاہد کو اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہد صاحب آپ کو بہت خوش شکریہ۔ آمدید کہتے ہیں، اور یہ یقیناً ہمارا جو پروگرام ہے اس میں بہت سارے لوگ اس کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور خصوصاً ادبی طلباء اس کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے جو شعری سفر کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ سب سے پہلے میں سیاچن ٹائمز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج مجھے اپنے شعری سفر کے آغاز کے حوالے سے یا بلتستان میں ادب کے حوالے سے اظہار خیال کا موقع دیا۔ انشاءاللہ العزیز میں اپنے نالج کے مطابق آپ لوگوں تک اور ہمارے جو ناظرین و سامعین تک کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ عاشق بھائی، میں بچپن سے ہی مجھے ادب سے دلچسپی تھی، کیونکہ مجھے اپنے گھر سے ہی ادب کا ماحول ملا۔ میرے والد مرحوم حاجی غلام حسن طالب جو کہ بلتستان میں ایک جانی پہچانی شخصیت تھی، جب ادبی ماحول میں انہوں نے پرورش پائی، ہمارے راجہ محمد علی شاہ صاحب بیدل صاحب کے دور کے جب محفلیں وہاں پہ ہوتی تھیں تو وہاں والد صاحب کی موجودگی بھی ہوتی تھی، راجہ محمد علی شاہ صاحب وغیرہ، اور پروفیسر غلام حسین سلیم صاحب جیسی قداور شخصیات کے ساتھ انہوں نے مشاعرے اٹینڈ کیے تھے، جس میں ہمارے حاجی غلام محمد نادم صاحب وغیرہ ان کے ہم عصر شعراء میں سے موجود تھے۔ تو جب گھر سے مجھے ماحول ملا تو مجھے لا محالہ اس طرف جانے کا ایک اندیا بھی ملا اور میری دلچسپی بھی بڑھتی گئی۔ تو جب والد صاحب کے ساتھ میں پہلا مشاعرہ اٹینڈ سننے گیا تو یہ غالباً 77 کی بات ہے، وہاں پہ ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں ایک عظیم شان مشاعرہ ہوا۔ میں اس وقت 4th یا 5th میں پڑھ رہا تھا، شاید غالباً 4th کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ اس دوران وہاں پہ بڑا خوبصورت مشاعرہ سننے کو ملا، جس میں ہمارے جناب حسین بلغاری صاحب، غلام حسین بلغاری صاحب شعر پڑھ رہے تھے، مزاح سے بھرپور کلام پیش کیا،
کچھ اس وقت بھی اردو میں کلام پڑھنے والے شعراء ہمارے درمیان موجود تھے، ہماری اس بلتستان جیسے خطے میں موجود تھے، جس میں راجہ محمد علی شاہ صبا صاحب، مرحوم سید اسد زیدی صاحب وغیرہ اردو میں کلام پیش کر رہے تھے، اور ہمارے والد صاحب اور حسین بلغاری صاحب وغیرہ بلتی میں کلام پیش کر رہے تھے۔ تو وہیں سے تھوڑی سی میری دلچسپی اور بڑھ گئی، میں نے سوچا کہ میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ تو ایک آدھ مصرے کبھی کبھی جب تخلیق ہوئے تو میں والد صاحب کے سامنے رکھتا تھا، والد صاحب مجھے داد دیتا تھا، حوصلہ بڑھاتا تھا۔ تو آگے جا کے دھیرے دھیرے میں نے 85 میں جو ہے نا باقاعدہ میں نے مشاعرہ اٹینڈ کیا، تو وہاں سے میرے ادبی سفر کا آغاز۔ یہ 1985 میں آپ نے کس پلیٹ فارم سے، کوئی ادبی تنظیم تھی اس وقت؟ اس وقت ادبی تنظیم غالباً میرے ذہن میں نام تو نہیں رہے، حلقہ علم ادب کے نام سے ہمارے مرحوم غلام حسن حسنی صاحب، ادب کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں یہاں پہ بلتستان میں۔ تو لاہور میں ان کی پرورش ہوئی تھی، وہاں سے آنے کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے سینیٹری انسپیکٹر ہمارے ہیلتھ کے ادارے میں ملازمت اختیار کی۔ تو گاہ بگاہ ہے وہ والد صاحب کے ساتھ، والد صاحب جو ہے ویٹرنری میں لائف اسٹاک اسسٹنٹ تھا، ساتھ ہی اولٹوک میں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ تو حسنی صاحب اور ان کے آپس میں ادب کے حوالے سے گفتگو بھی ہوتی رہتی تھی۔ تو وہاں پہ حسنی صاحب نے جب اس مشاعرے کا کوئی وہ ذکر کیا تو میرے والد صاحب نے، مرحوم نے حسنی صاحب کو بتا دیا کہ میرا بیٹا بھی کچھ لکھنے لگا ہے۔ تو حالانکہ ہم دونوں ایک ہی آفس میں ہونے کے باوجود حسنی صاحب یہ نہیں جانتے تھے کہ میں کچھ لکھ رہا ہوں، یا میں حسنی صاحب کے اتنے قریب نہیں تھے کہ میں ان کو سننے کی کبھی میں نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ خیر پھر حسنی صاحب نے مجھے بلایا وہاں پہ، تو بتا دیا آپ نے کوئی تخلص رکھا؟ میں نے کہا جی میں نے شاہد تخلص رکھا ہوا ہے، کچھ لکھا ہے۔ میں نے 2-4 شعر جو میں نے جوڑنے کی کوشش کی تو ان کے سامنے رکھ دیا، تو بتا دیا کہ آپ میں یہ شاعری کا جراثیم موجود ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگلا جب انشاءاللہ ہم ایک ادبی تنظیم وجود میں آئی ہے حلقہ علم ادب کے نام سے، ہم پہلا مشاعرہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ اس میں لازماً آپ شریک ہو جائیں۔ تو پہلا مشاعرہ تھا جی، اس میں اردو مصرعہ طرح دیا تھا، سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے، اور بلتی میں دیا تھا ہمارے مرحوم غلام مہدی معروف صاحب کا مصرعہ، نہ لگا عالمت خبر چاہنی لا سلام پوچھا۔ تو پہلا مشاعرہ وہاں میں نے اٹینڈ کیا۔ تو آپ نے بلتی میں شعر کہا یا اردو میں نے بلتی میں 2-3 شعر پڑھا تھا، اس میں سے ایک شعر میرے ایک آدھ شعر میرے ذہن میں وہی اس مصرعے پہ گرا لگانے کی میں نے کوشش کی تھی۔ نہ لگا عالمت خبر چاہنی لا سلام پوچھابت، جنموں نو سو سوخ پو یانگے گسام پوچھابت، کیا کہتے ہیں گا سولا بیا میشس پا یانگی دن نے چھڑم چی گا سے کھتون مچنگ نا سنرگون نہ سام پوچھابت۔ تو اس طرح کے کچھ پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ زبردست۔ شاہد بھائی، آپ اردو بلتی دونوں زبانوں میں شعر کہتے ہیں، آپ نے ابتدائی غزل آپ نے بلتی میں کہی، تو کیا کہتے ہیں کہ اردو میں آپ نے زیادہ شاعری کی ہے یا بلتی زبان میں؟ اگر رسائی ادب کی طرف جائیں تو میری شاعری اردو میں زیادہ ہے، کم و بیش رسائی ادب میں میرے نوحوں کے مجموعے، اگر میں مجموعہ کبھی لانا چاہوں تو میرے 3000 سپر میں نے نوحے لکھے، جس میں سلام، سوز و سلام وغیرہ اس طرح کے نہیں، صرف نوحے ہی۔ لیکن دوسری طرف میں مزاحیہ شاعری بھی کرتا تھا، اصلاح معاشرہ کی طرف بھی میری نظر تھی، تو اس حوالے سے دیکھیں تو بلتی میں میری شاعری ہے۔ بلتی میں کچھ چند ایک غزلیں بھی ہیں، قصیدے ہیں، منقبت وغیرہ۔ اصلاح معاشرہ کی طرف میرا زیادہ رجحان رہا تھا۔ رسائی ادب میں ابھی بھی شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں گلگت بلتستان میں، اور خصوصاً بلتستان میں۔ تو جو اردو ادب ہے اس میں جو یہاں پر لکھے جانے والے نوحے ہیں، یا رسائی ادب کے حوالے سے اگر تاریخ لکھی جائے گی تو یہاں پر جو لکھے جانے والے نوحوں کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ عاشق بھائی، ایک دور ایسا تھا کہ شاعر کلام لکھتا تھا، اس کے لیے اس کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا تھا، ٹھیک؟ آپ کوئی نوحہ تخلیق کر رہا ہوتا تھا تو اس وقت آپ ایک مصرعے کا انتخاب کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک پورا منظر ہوتا تھا۔ اس وقت وہ ماحول نہیں ہے، آپ طرز کے پابند ہو جاتے ہیں، یا نوخوانوں کے خواہش کے مطابق لکھنا پڑتا ہے، ان کی فرمائش کے مطابق، یا دستے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جب ہم نوحے لکھتے ہیں تو جو شاعر جو لکھنا چاہتا ہے، جو اپنے تخیل میں جو کچھ ہے وہ کرتاس پہ اتارنے سے وہ قاصر ہے۔
وہ طرز کے پابند طرز کے پابند ہو جاتے ہیں. اصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ شاعر ہیں ماشاء اللہ سے تہذیب شاعر ہے, یا دوسرا تیسرا ہمارا ذیشان مہدی عارف صاحب ہے, جو بھی ہے امجد صاحب وغیرہ ہیں, وہ کلام تخلیق کرے, نوخوان اس کو طرز دیں, پھر آگے بڑھیں تو آپ کی اس سے بھی خوبصورت رسائل ادب کی تخلیق ہو سکتی ہے. جب آپ کسی اس کے طرز کے پہ بورن ہو جائیں گے نا, پھر آپ لکھ نہیں پائیں گے. جس طرح آپ کسی عمارت سے کھڑکی نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, نکالنے کے بعد آپ کو کوئی بتا دے جی اس کھڑکی کی جگہ پہ آپ نے دیوار چننا ہے. جب آپ دیوار چنیں گے تو اس کو اس جو سائز ہے اس حساب سے اس کو پتھر رکھنے ہوں گے. اس میں آپ کی مرضی کے پتھر آپ نہیں رکھ سکے, اینٹیں نہیں رکھ سکتے. جی ہاں, جی سیم وہی ہے. جی ٹھیک ہے نا جی, جس سے جو شاعری کا حسن ہے وہ متاثر ضرور ہوتا ہے. شاہد بھائی, آپ نے 1985 سے لے کر 2024 تک آپ بالکل اس قبیلے کے سربراہ کے طور پر ادبی حوالے سے گلگت بلتستان میں آپ کام کرتے رہے, تو یہاں پر مختلف ادبی فضا کو بدلتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہے, تنظیمیں بنتی گئی. اچھا جناب علی, مختلف تنظیمیں بنتی گئی. تو اس وقت کے جو ادبی فضا ہے اور آج کا ادبی فضا ہے, اس حوالے سے آپ اپنا ماہرانہ رائے کیا دینا چاہیں گے 85 سے لے کر اب تک کے جو مختلف ماحول ہے ادب کا؟ عاشق بھائی, جب میں نے پہلا مشاعرہ اٹینڈ کیا, پھر اس کے بعد پندواڑیا, پھر ماہانہ مشاعرے ہوتے رہے یہاں پہ. ہمارے جو بزرگ شعراء تھے ان سے ہم اصلاح لیتے تھے, ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے, ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس وقت اتنی بڑی تنظیمیں, مختلف ناموں سے کوئی تنظیمیں وجود میں نہیں آئی تھی. ایک تنظیم جو متعارف تھی وہ تنظیم تھی حلقہ علم ادب, جس میں آپ کے نامی گرامی شخصیات مرحوم اسد زیدی صاحب, پروفیسر غلام حسین سلیم صاحب, شیخ غلام حسین سار صاحب, اخوند محمد حسین حکیم, غلام حسن حسنی, حاجی حشمت علی, پروفیسر حشمت علی کمال الہامی صاحب, خیر کوارڈو سے ہمارا اخوند ہبت اللہ, وزیر علی, غلام علی غمگین, سید شمشاد سہار, حاجی علی خان نادم. تو اتنے بڑے لوگ ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے, ان کو سننے کے بعد ہم کچھ نہ کچھ حاصل کرتے تھے. اس کے بعد دھیرے دھیرے تنظیمیں وجود میں آتی گئیں. اس کے فوراً بعد ایک تنظیم اور وجود میں آئی علم ادب کے فوراً بعد, وہ تنظیم ہے جی غالباً بہار ادب بلتستان باپ کے نام سے, اس تنظیم کا میں جنرل سیکرٹری بھی رہا. اس وقت بھی اس تنظیم میں میری اب بھی موجودگی ہے. اور ساتھ ہی اس کے بعد ایک اور تنظیم وجود میں آئی بزم المفن کے نام سے. پھر تنظیم آئی جی ادیبوں کی ایک تنظیم وجود میں آئی دائرہ مصنفین دم کے نام سے. اچھا جی, اس ایک اور اب بلتستان ادبی بورڈ کے نام سے کوئی تنظیم وجود میں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان تنظیموں کی بنیاد رکھنے سے زیادہ ادب کی بنیاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے تو بہتر ادب تخلیق کرنے کے ہمارے پاس اپارچونیٹیز ہیں اس وقت بھی. لیکن جب تنظیمیں زیادہ بنتی ہے تو ہر کوئی یہ چاہتا ضرور چاہیں گے کہ اپنی تنظیم کو جو ہے زیادہ فوکس کریں, اس کو انٹروڈیوس کرنے میں کردار ادا کریں, لیکن ادب کی خدمت کم ہی ہوتی نظر آ رہی ہے مجھے. تنظیموں کی تنظیموں کی اس کو چھوڑ کر ہم آپ سے اس میں شہد گھول دیتے ہیں, آپ سے کلام سنتے جناب. عاشق بھائی, وہ ابھی ریسنٹلی میں جو بات کر رہا تھا تو ایک محبت تھی, خلوص تھا, ایک دوسرے کے ہم قریب تھے. کوئی 1 2 3 4 5 تنظیمیں موجود نہیں تھی. تو اس وقت ایک خوبصورت ماحول تھا, پرکیف فضا تھی, ٹھیک نا. تو ابھی اس حوالے سے میں اس طرح کے بلتی میں کلام گوش گزار کرنا چاہوں گا. ستور خش گالوخ دسمان کن کھڑے یوت برین لوسوں سے. ستور خش گالوخ دسمان کن کھڑے یوت برین لوسوں سے. سوروگا نواخ نا نمزوں رگون استروک پو لوک سوسوں سے. نر گالوخ نا خش رگانگون چوک حباب یا سیر گانگولا. نر گالوخ نا خش گانگون چوک حباب یا سیر گانگولا. کھوکھول ساڑا سے گون پو دم پن تھا دے پوسوں سے. بہت خوب, بہت خوب. تو سی چام سے تراؤمے یوتنا نملا سلتا لسکر چن. تو سی چام سے تراؤمے یوتنا نملا سلتا لسکر چن. تو نیوتر گالوخ سے تراؤمبنگ یما پانشا رے تروسوں سے. واہ واہ. نیا سنینگ مینز گوکھا کھٹ سنینگ اتنی چھسی زدرول بن. واہ. نیا سنینگ مینز گوکھا کھٹ سنینگ اتنی چھسی زدرول بن. سوسی بلانسا زون سنینگے نو
Barban Stingis Gosonse, بہت خوب. Shadalam Bese Tule Tsar, Lamdrul Pongir Galamgut, Shadalam Bese Tule Tsar, Lamdrul Pongir Galamgut, Tebrian Nabiarna Dimpo, Tsarian Gales Dosonse, کیا کہنے. Pufurik Natsoch Pokorna, Dafiot Biseka Raspin, Pufurik Bese Nat Korna, Dafiot Biseka Raspin, Brakli Labiumi in Lam, Drulna Rediam Sosonse, بہت خوب بہت خوب. Brakli Labiumi in Lam, Drulna Rediam سوسوں Sosonse. سے. واہ واہ. یہ جو بہت خوب. اس میں میں کچھ 1977 میں جب آپ نے پہلا مشاعرہ پڑھا، مشاعرہ سننے گئے، تو اس وقت بھی بلتستان میں اردو زبان کا رجحان موجود تھا، اردو میں شعر کہنے والے لوگ موجود تھے. وہاں سے لے کر اب تک جو اردو ادب کے ہم نے خدمت کی ہے گلگت بلتستان میں، آج بھی خدمت ہو رہی ہے، لیکن جو مرکز ہیں، اردو کے مراکز ہیں، وہاں پر آج بھی گلگت بلتستان کے کسی شاعر کو، کسی ادیب کو وہ اہمیت مقام وہ حاصل مقام نہیں ہے. حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہتا ہے. اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں اس میں عاشق صاحب اس میں غلطی ہماری ہی اپنی ہے. ہم باہر کے شعراء کو پروموٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بلتستان میں مہمان نوازی کا ایک اپنا الگ سا ایک وہ ہے، سسٹم ہے. مہمان نوازی اور چیز ہوتی ہے. ہمارے یہاں سے کسی شاعر کو وہاں تک اٹھا کے وہاں انٹروڈیوس کرنے کا کام جو ہے نا آپ اور میرا ہے. ادبی تنظیموں کا. کسی بھی ادبی تنظیم میں اگر آپ سربراہ کی حیثیت سے کوئی تنظیمی امور چلا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جیسے اچھے شاعر ہمارے یہاں پہ اردو میں بہترین کلام پیش کرنے والے شعراء موجود ہیں. اس وقت ذیشان مہندی میں سمجھتا ہوں اردو میں بڑا پختہ شعر کہتے ہیں. بہت زبردست، شاندار. مرحوم غلام حسن حسنی صاحب کے کلام میرے خیال میں ڈون کے ہمارے کسی شعراء سے کم نہیں ہے. عاشق حسین عاشق ہے، تہذیب ہے، عارف صاحب ہے، افضل رویش ہے، احسان دانش ہے. جو بھی ہمارے اردو میں کلام پیش کرنے والے شعراء کی تعداد ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کی سرپرستی کے لیے ہمیں سیاسی حوالے سے بھی، انتظامی حوالے سے بھی اور لسانی حوالے سے بھی کوئی سرپرستی کرنے والے لوگ ہمارے یہاں پہ موجود نہیں ہیں. ہاں بے شک وہاں سے کوئی بڑے شاعر کا یہاں آنا ہمارے لیے ہمارے اعزاز کی بات ہے، لیکن ان کی بھی کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ہمارے یہاں کے جو اچھے شعراء ہیں ان کو بھی اپنے پلیٹ فارم پہ بلائیں اور وہاں پہ کم سے کم یا وہاں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکیں گے یا ہماری شاعری کے جو عقائد ہے یا خصوصیات ہے یا خوبیاں خامیاں جو بھی ہیں، جب تک آپ بڑے لیول پہ کسی سٹیج پہ آگے بڑے شہروں تک نہ جائے ہمیں اپنے قد کاٹ کا اندازہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے، سیاسی نمائندوں کی ذمہ داری ہے. تو ہمارے ماشاءاللہ سے میرے خیال میں شعراء کی کتابوں کی تعداد کوئی کم تو نہیں ہے کہ کوئی 5 مجموعوں کے خالق ہے، کوئی 4 کے ہے، کوئی 7 کے ہیں. دعوت تو کر رہے ہیں لیکن وہ خاطر خواہ پذیرائی ہمیں نہیں مل رہی ہے. تو یہ ہمارے اپنے جو سربراہان کی کچھ مجھے کمزوریاں نظر آتی ہے، وہ بھی تنظیمی سربراہان کی. اصولاً ان تنظیمی جو صدور ہے یا جو کرتے درتے لوگ ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بڑی تنظیمیں جو ہے آپ کے پنجاب میں ہے، اسلام آباد میں ہے، کراچی میں ہے، جہاں پہ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، وہاں ہمارے شعراء کو بھی وہاں تک نمائندگی دینے کی کوشش کریں وہاں پہ. تو اس وقت انشاءاللہ ہمارے اردو ادب میں جو ہماری خدمات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں کے مقابلے کے شاعر ہمارے درمیان موجود ہیں. شاہد بھائی، دنیا میں دیکھی جائیں یا پاکستان میں دیکھیں، کراچی میں دیکھیں تو وہاں پر ادب کے لیے ایک ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. وہاں پر ایک ادارہ ہے، وہ شعراء اور ادیبوں کی خدمات کو دیکھ کر ان کی کتابیں چھاپتے ہیں، ان کو فنڈز مہیا کرتے ہیں. لیکن گلگت بلتستان کے جو ادیب و شاعر ہے، بدقسمتی سے کوئی ایک سرکاری جو سرپرستی حاصل نہیں ہے. تو اس کو سرکاری دھارے میں شامل کرنے کے لیے یہاں کے شعراء اور ادبا کو کیا کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو سرکاری سرپرستی کے لیے ہمیں کیا تگودو کرنے کی ضرورت ہے؟ اصولاً تو آپ اگر کوئی مجموعہ لانا چاہتے ہیں، میں لانا چاہتا ہوں، یا ہمارے برادری میں سے کوئی بھی مجموعہ کلام اگر چھاپنے یا اشاعت کرنے کی کوشش کریں تو اس وقت
اصولاً تو ایک درخواست گزارنی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ذمہ داری ان تنظیموں کی ہے. کسی بھی تنظیم کے پلیٹ فارم سے کسی بھی شاعر کا کوئی کلام، مجموعہ کلام اگر شائع کرنے جا رہا ہے تو اس وقت انتظامیہ تک رسائی حاصل کرے، وہاں اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے اس کے لیٹر پیڈ پہ درخواست دے. تو باقی کام انتظامیہ کو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ شعراء برادری یا یہ تخلیق، ٹھیک ہے نا، اس کی ایک جس طرح ہم ایک جاگیردار جو ہے اپنی جاگیر کی مختلف حوالے سے دیکھ بھال کر کے اس میں اپنے پسند کے پودے لگاتے ہیں، فصل اگاتے ہیں، اس طرح ایک شاعر کے تو ساری جمع پونجی وہی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میری ایک خوبصورت غزل ہو، میرے نوحے ہوں یا میرے سلام ہو، منقبت ہوں، وہی میرے لیے میرے اولاد سے بھی زیادہ ہمیں وہ عزیز ہے، یہی ہمارے اثاثے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے جب آگے ہاتھ بڑھائے ان کے پاس جائیں تو کبھی کبھی اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے مرحوم مولانا مہدی اشرف، حاجی مہدی اشرف نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ہمارے باقاعدہ ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت بلتی میں کلام لکھتا تھے. ان کے خواب اشرف کے نام سے بہت خوبصورت کلام ہے. اس کے بعد بلتی میں بہت سارے کلام موجود ہیں، مرثیے ہیں. تو اس کا ایک کمپائل کیا ہمارے دوستوں نے، ٹھیک ہے، کلام کو کرنے کے بعد درخواست گزاری، پتہ نہیں وہ درخواست کہاں چلی گئی، لیکن اس کا مجموعہ کلام جو ہے کچھ 2-4 مخیر حضرات نے اس کو منظر عام پہ لانے کی کوشش کی. ان کی کتاب بھی مارکیٹ میں آ گئی. اس میں ہمارے پروفیسر طاہر ربانی صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، ہماری تنظیم کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس پہ کوئی کسی حوالے سے کوئی سرکاری سرپرستی ہمیں حاصل نہیں رہی. اسی طریقے سے ہمارے افضل رویش صاحب کی کتابیں آئی ہیں، 4 کتابیں اس کی موجود ہیں، 2 بلتی میں، 2 اردو میں. اس طرح اس کو بھی ابھی تک کسی حوالے سے کوئی سرکاری سرپرستی حاصل نہیں رہی. لیکن یہ ذمہ داری جو ہے نا ہمارے ڈسٹرکٹ ضلعی انتظامیہ کی ہے کہ وہ جو بھی اس کے لیے فنڈ مختص ہوتے ہیں وہ برابری کی بنیاد پر جس کی تخلیق مارکیٹ میں آ جاتی ہے ان تک پہنچا دیں، ان کو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. تو بہتر آنے والے دنوں میں، آنے والے زمانے میں اس سے بھی بہتر شاعر انٹروڈیوس ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہو رہا، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرے پاس کم از کم 4-5 کتابوں کے مواد میرے پاس کم سے کم موجود ہے، لیکن میں چھاپنے سے قاصر ہوں یا میں جان بوجھ کے نہیں چھاپ رہا. وجہ یہی ہے کہ میں اپنا جو جمع پونجی اس میں ڈال کے، ایک تو میری ایک عمر جو ہے اسی کے پیچھے صرف ہوئی ہے. اس کے بعد میرے آنے والی تھوڑے بہت جو میرے پاس معاشی کمزوری بھی پیدا ہو سکتی ہے نا. اس طرح آج کل آپ کی کتابیں اگر مارکیٹ میں 500 یا 1000 کی تعداد میں کتابیں مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو 2.5 سے 3 لاکھ 4 لاکھ سے کم کتابیں مارکیٹ میں نہیں آتی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے سرپرستی لازمی ہے. مختلف قسم کے کھیل و تفریح کے لیے ان کے پاس فنڈ مختص ہوتے ہیں، تو کیا ادب کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوں گے نا. تو ساتھ ہی ہمارے جو سرکردہ شخصیات ہیں، ہمارے سیاسی نمائندہ موجود ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کے لیے آواز اٹھائیں. اور جو ہمارے شعراء جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کے بھی مجموعہ کلام میرے خیال میں ہوں گے لازماً، تو ان کو بھی چھاپنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے آج تک ہمارے، اگر بلتی زبان کے حوالے سے میں اس میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گا، ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر بلتی زبان آج تک، آج کی نسل تک بحفاظت پہنچی ہے یا کچھ اس میں آمیزش کے ساتھ پہنچی ہے، تو وجہ یہی ہے اس کے مین وہ شعراء کا کردار ہے. اس میں آپ کے لوک گیت کی صورت میں، مراثی کی صورت میں، بحر طویل کی صورت میں، قصیدے کی صورت میں، غزلوں کی صورت میں، نوحوں کی صورت میں سینہ بہ سینہ وہ منتقل ہوتے آئے. تو وہی الفاظ آپ میرے درمیان آج گردش میں ہے، اسی سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں. بہت خوب. شاہد بھائی، آپ سے ہم ایک اور کلام سنتے ہیں، پھر آخری سوال کی طرف ہم بڑھیں گے انشاءاللہ. تم نہ سمجھو گے میرا درد میرا غم میرے یار. تم نہ سمجھو گے، تم نہ سمجھو گے میرا درد میرا غم میرے یار. تم کو ادراک وفا آج بھی ہے کم میرے یار. واہ واہ واہ. آج تم اور میرے راستے ہیں الگ، ہم بھی الگ. آج تم اور میرے راستے ہیں الگ، ہم بھی الگ. کبھی تو میں نہ تھا ایک لفظ تھا بس ہم میرے یار. واہ واہ. آج تم اور میرے راستے ہیں الگ، ہم بھی الگ. کبھی تو میں نہ تھا ایک لفظ تھا بس ہم میرے یار. کوئی مالی تھا کوئی پھول تھا اس گلشن میں. کوئی مالی تھا کوئی پھول تھا اس گلشن میں.
ایک پرکیف مسرت کا تھا عالم میرے میرے یار، یار آہا خود بتاتا ہے یہ مجھ سے تیرا غیروں سے سلوک، ہے کوئی غیر اہم راز کا محرم میرے یار، میں تمہیں چاہوں جو تم چاہو وہی چاہت ہو، میں تمہیں چاہوں جو تم چاہو وہی چاہت ہو، میں کہوں تو یہی تم ہوتے ہو برہم میرے یار، آہا یوں نہ دو چاہنے والوں کو محبت کی سزا، یوں نہ دو یوں نہ دو چاہنے والوں کو محبت کی سزا، ان کے دم ہی سے ہے قائم تیرا دم خم میرے یار، واہ 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 واہ، دے خدا اہل بصارت کو بصیرت کی نظر، دے خدا دے خدا اہل بصارت کو بصیرت کی نظر، یہ دعا مانگتا رہتا ہوں میں ہر دم میرے یار۔ بہت خوب، تو بہت خوب شاہد بھائی، ہم یہ جاننا چاہیں گے ایک عرصے سے یہاں آپ اتنے عرصے سے یہاں پر شاعری ہو رہی ہے، نظمیں لکھ رہے ہیں، غزلیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہم صحیح نہج پر ہیں یا نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تنقیدی نشستوں کا کوئی سلسلہ آج تک نہیں ہوا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بحیثیت سینئر شاعر؟ عاشق صاحب، میں نے ماضی کا کچھ ذکر کیا آپ کے سامنے، جب ہمارے بزرگ شعراء ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ان کے سامنے کلام پڑھتے ہوئے ہم جھجک محسوس کرتے تھے، کافی سوچنے کے بعد ایک آدھ مصرے ہم تخلیق کرتے تھے، پھر وہ بھی تجسس پیدا ہوتے ہوئے بالآخر ہم ان کے سامنے کلام پیش کرتے تھے، تو وہ حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، تنقید بھی کرتے تھے، جہاں جہاں ضرورت محسوس کی ہم لوگوں نے ان سے اصلاح لینے کی کوشش کی۔ تنقیدی نشست لازمی ہے اصلاح کے لیے، جی، جب تک آپ کے لیے تنقید کرنے کا کوئی فورم موجود نہ ہو، آپ اور میرے اصلاح کی گنجائش نہیں ہے، حرف کل کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ایک زمانے میں ہماری سرپرستی کے لیے پروفیسر احمد کمال الہامی جیسے شخصیات، راجہ محمد علی شاہ صبا صاحب، پروفیسر غلام حسین سلیم صاحب، غلام حسن حسنی صاحب، سعید اسد زیدی صاحب جیسے خطاور شخصیات موجود تھیں، شیخ غلام حسن سہار جیسے شخصیات موجود تھیں۔ آج بھی ہمارے درمیان اردو ادب کے حوالے سے بہتر رہنمائی کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو اگر آپ بہتر تخلیق کرنا چاہیں تو آپ کو تنقید بھی برداشت کرنی ہوگی، اور جب تک تنقیدی نشست نہیں ہوگی آپ کی تخلیق یا شاعری میں بہتری نہیں آئے گی، اور وہی اندر سے پختہ شاعر ہو سکتا ہے جس میں تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ ہو، جس کو اس کی تنقیدی نشست کی جو ضرورت محسوس کرے۔ بہت ضروری ہے۔ تو آخر میں جو نئے جو شعراء ہے، نوآموز شعراء ہے، ان کے لیے بحیثیت سینئر شاعر کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ پہلی بات تو خلوص کو اہمیت دیں، محبت کا پیغام دیں، اس کے بعد جو سینئر شعراء کے ساتھ مل بیٹھیں تو یقیناً وہ ماحول جس عہد میں ہم نے شاعری شروع کی اس میں اور اس دور میں بہت فرق ہے۔ ان کو بڑے ادبی ماحول ملے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے ہمارے درمیان آ رہے ہیں، موجود ہیں، اچھے کلام سننے کو ملتے ہیں ان سے، پھر بھی سینئر ایک تجربہ رکھتے ہیں ادبی ماحول کا، جہاں پہ کس اینگل پہ کس انداز میں کلام پیش کرنے، ادب کو پروان چڑھانے میں بھی کچھ سینئر جو حضرات ہیں ان کا ایک اچھا خاصا تجربہ ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم سینئر کے ریسپیکٹ نہیں کریں گے، سینئر کے ساتھ جونیئر مل نہیں بیٹھیں گے تو ادبی منازل طے کرنے میں دشواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ تو ان سے یہی گزارش ہے کہ ادب کا ایک عنصر یہی بھی ہے نا کہ سینئر کا احترام کیا جائے اور سینئر سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن جب آپ سینئر کے ساتھ بیٹھیں گے تو سینئر کو بھی جونیئر سے، پڑھے لکھے لوگوں سے کچھ سیکھنے کے مواقع ملیں گے، انشاءاللہ اس سے بہتر ادب فروغ پائے گا۔ آج ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے گلگت بلتستان کے معروف اور سینئر شاعر جناب غلام مہدی شاہد صاحب۔ ان کی خوبصورت گفتگو اور خوبصورت خیالات ہم نے سنی۔ اگلی نشست تک عاشق حسین عاشق کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔